بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بہن اپنے 4 بھائیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ وہ ان کی بہت خدمت کرتی، لیکن بھائی اس سے کبھی خوشی نہیں ہوتے تھے کیونکہ وہ اس سے جلتے تھے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ گاؤں والے اس کی بہت تعریف کیا کرتے تھے۔ وہ صرف خوبصورت ہی نہیں تھی بلکہ غریبوں کی مدد بھی کیا کرتی تھی، یعنی سب کے کام آتی تھی۔ اس کے بھائی اپنی بہن سے کہتے ہم چاہتے ہیں کہ تم 7 پردوں میں رہو۔ وہ بہن کہتی میں تو کسی سے باہر نہیں ملتی اور نہ ہی میری کسی پر بری نظر ہے، تم کیوں مجھ پر اتنا ظلم کرتے ہو؟ وہ بھائی بولتے ہم تمہیں جو کہیں تم وہی کرو۔ ایک دن اس کے بھائی گھر پر نہیں تھے اور پانی ختم ہو چکا تھا۔ اس نے سوچا بھائی گھر آئیں گے، پانی نہ ہوا تو اس کو بہت زیادہ ماریں گے۔ جب تک وہ گھر نہیں آتے میں ان کے لیے پانی بھر لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے گھر سے نکلی اور پانی بھرنے کے لیے بہت دور پیدل چلتی ہوئی جھرنے کے پاس گئی۔ جھرنے سے پانی بھرنے کے بعد وہ گھر واپس کی طرف آ رہی تھی کہ اسے راستے میں ایک اللہ والے ملے جن کے بہت زیادہ دیکھ کر اسے پریشانی ہوئی کیونکہ انہیں بہت زیادہ پیاس لگ رہی تھی۔ تو وہ لڑکی اس کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ بیٹا مجھے تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے؟ لڑکی نے اللہ والے کو پیٹ بھر کر پانی پلایا تو اللہ والے نے انہیں بہت زیادہ دعائیں دی اور کہا بیٹی تم خوش رہو اور جو تمہاری خواہش ہے وہ پوری ہو جائے۔ وہ لڑکی جب وہاں سے جانے لگی تو اس کو اپنے بھائیوں کی فکر تھی کہ وہ آنے والے ہوں گے، آج تو اس کو مار ضرور پڑے گی۔ یہی کہتی ہوئی وہاں سے جا رہی تھی، اللہ والے نے کہا بیٹی گھبراؤ نہیں، میں تم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم یہ جوتے پہن لو جو تمہیں آرام سے اپنے گھر پہنچا دیں گے۔ اس کو یقین تو نہیں آیا لیکن اللہ والے کی بات کو اس نے سن لیا اور کہا ٹھیک ہے بابا جی۔ اسے ایسا لگا کہ ان جوتوں میں کچھ ایسی جان ہے کہ وہ بہت ہی کم وقت میں اللہ والے کے کہنے پر اپنے گھر پہنچ گئی، جیسے ہواؤں میں اڑ رہی ہو۔ اس کے بھائی اب تک نہیں آئے تھے، وہ بہت خوش تھی۔ اللہ والے نے اس کی مدد کی، ورنہ اس کے بھائی تو آج اسے جان سے ہی مار دیتے۔ پانی کے اس مٹکے میں اس نے ڈالا اور کھانا بنانے لگی۔ اس کے بعد اس کے بھائی بھی گھر آ چکے تھے۔ انہوں نے کہا لگتا ہے آج تو گھر میں اچھا کھانا بننا ہے۔ وہ خوشی خوشی کھانا کھا ہی رہے تھے لیکن ان لوگوں کو ویسے ہی بہن پر بہت غصہ نکالنا تھا۔ ایک بھائی کہنے لگا تم نے کھانے میں اتنا زیادہ نمک کر دیا ہے، تمہیں کھانا بنانا نہیں آتا؟ اس نے کھانا اٹھا کر پھینک دیا اور اس سے اس کی بے حرمتی کر رہا تھا۔ دوسرے بھائی بھی اس کا ساتھ دینے لگے، چیخ چیخ کر اس کو کہا صحیح کہتا ہے یہ ہمارا چھوٹا بھائی، تم نے دل سے کھانا نہیں بناتی، نہیں تو ہم مزدوری کر کے آتے ہیں یہاں، تو کھانا بنانے والے دل سے کھانا ہی نہیں بناتی، کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ گھر میں سارا دن بستر پر ہی رہتی ہو۔ بھائیوں کے خراب سلوک نے اس کے دل کو توڑ دیا تھا۔ بڑی محبت سے اس نے کھانا بنایا اور ان کے سارے کام کر دیتی تھی لیکن بھائی تو اس کی فکر کرتا ہی نہیں تھی۔ وہ خاموش ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وضو کرنے کے بعد اس نے اللہ تعالی کی عبادت کرنا شروع کر دی اور نماز پڑھ کر دعا کرنے لگی، اے اللہ مجھ میں کیا کمی ہے؟ جب اپنے بھائیوں کی خدمت کرنے میں مجھ سے کوئی کیوں نہیں خوش ہوتا؟ آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میرا کوئی خیال رکھنے والا ہوتا، مجھ سے محبت کرنے والا ہوتا۔ دعا کرتے کرتے وہ سو گئی۔ اس نے خواب میں وہی بزرگ آئے، انہوں نے کہا بیٹی تم اکیلی نہیں ہو، جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کے ساتھ سب ہوتے ہیں۔ تمہارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور سبق سکھائے گا، بس تم اللہ سے دعا کرتی رہو اور جب بھی کوئی مشکل آئے اس جوتوں کو پہن لیا کرو، جو چاہو گی تمہیں وہ مل جائے گا۔ ایک طرف نورانی چہرے والے اسے دیکھے جا رہے تھے اور اس لڑکی کی طبیعت بھی بہت سیر ہو گئی، لیکن اس کے جانے کے بعد اسے ایسے لگا جیسے اسے کوئی مار رہا ہو، اور یہ کون مار رہا ہے؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا یہ خواب سچا ہے یا جھوٹا، اس کا وہم ہے یا مارنے والا وہی کھڑا تھا، اس کا بڑا بھائی جو اسے مار کر کہہ رہا تھا اٹھو اور کھانا بناؤ۔ کھانے کا سامان گھر میں موجود نہیں تھا، وہ بیچاری رات کو اٹھ کر کھانا کیا بناتی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو اللہ والے نے کہا ہے کوئی جوتوں کی مشکل گھڑی میں استعمال کرنا وہ تمہارے کام آئیں گے۔ وہ بولی میں اس بات کو آزماتی ہوں۔ پھر وہ جوتوں کے پاس گئی۔ اس نے کہا یہ جوتوں کیا تم اللہ کی طرف سے دیے گئے ہو؟ تو کیا تم میری مدد کرو گے؟ خواب میں جو اللہ والے نے کہا کیا وہی سچ ہے؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی تو جوتوں میں سے آواز آئی، کیا خواہش ہے تمہاری ہم سے کہو، ہم وہ چیزیں تمہیں لا دیں گے۔ اس لڑکی نے کہا میرے بھائی اس وقت بہت بھوکے ہیں، کیا ان کے لیے کھانے کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ آواز آئی اب تم ہمیں پہن لو اور جس طرح کھانا بنانا چاہو بنا سکتی ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس نے جوتوں کو پہن لیا اور کھانا بنانے لگی۔ اسے بالکل محسوس نہیں ہوئی، اسے بس ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے گھر میں اڑتی پھر رہی ہے۔ اسی طرح وہ کھانا بھی ایسے ہی بن گیا اور اس کے بھائی اپنے کمرے میں تھے، ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے بھی وہیں سے کہا میں نے کھانا بنا لیا ہے، آئیے اور کھانا کھا لیجیے۔ بھائی نے اب کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کہنے لگے اس سے پہلے تو تم نے اتنا اچھا کھانا نہیں بنایا، تم کبھی بنایا ہی نہیں کرتی تھی، اور اتنی جلدی کیسے کھانا بن گیا؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ بھائی کھانے کو مزے سے لے کر کھا رہے تھے اور سونے کے لیے پھر چلے گئے۔ وہ بڑی حیران تھی
میں نے تو صرف آزمانے کے لیے کہا تھا، یہ تو جوتوں نے کھانا ہی بنا دیا۔ دل میں اللہ کو یاد کرنے لگی، وہ اتنے اچھے انسان ہیں، اگر آج میری والد زندہ ہوتے تو یقیناً ان کے جیسے ہوتے۔ اس کے بعد وہ سو گئی۔ صبح فجر میں اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا بھائی تو ابھی تک سو رہے ہیں اور اٹھنے کے بعد فوراً ناشتہ مانگیں گے۔ اب وہ گھر سے باہر جاتی تو کوئی بھی بھائی اٹھ کر اس کو اگر موجود نہ پاتا تو پھر اس کی پٹائی کر جاتا، اور اس نے کہا اب میں کیا کروں، سامان گھر میں ہوتا نہیں ہے اور میرے بھائیوں کو پیٹ بھر کے کھانا بھی کھانا ہوتا ہے۔ وہ جوتوں کے پاس آئی، اس نے کہا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ وہ جوتے کہنے لگے ہاں ہم تمہاری مدد ضرور کریں گے، ہمیں اسی لیے تو تمہیں دیا گیا ہے۔ پھر اس نے ناشتہ بنانے میں میری مدد کرو۔ اس نے ان کو پہن لیا اور ناشتہ بنایا۔ وہ ناشتہ بھی بہت کم وقت میں بن گیا۔ بھائیوں نے کھانے کی خوشبو بنچی تو باہر آ گئے اور کہنے لگے واہ ہماری بہن نے تو ہمارے لیے اچھے اچھے کھانے بنائے ہیں۔ سب نے مست ہو کر کھانا کھا اور کام پر چل گئے۔ وہ اللہ پاک کا شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کی ملاقات اللہ والے سے ہو گئی، کم از کم میرے بھائی تو مجھ سے اب راضی ہوئے۔ باقی جو کھانا بچا ہوا تھا اس لڑکی نے غریب بستی والوں میں بانٹ دیا۔ گاؤں والے بھی یہ کھانا کھاتے رہے، سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ اس کے بعد بھائی جب گھر آتے تو مزیدار کھانا ان کے سامنے رکھ دیتی اور اسکول میں آ جاتے۔ ایک دن چھوٹے بھائی نے سوچا ہماری بہن پہلے تو ہمارے لیے من پسند کے کھانے نہیں بناتی تھی، اب یہ کھانا اتنا بہترین بناتی ہے کہ ہم اپنی انگلیاں چاٹتے رہتے ہیں، کیا راز ہے؟ اسے اس چھوٹے بھائی نے دوسرے بھائی کو بھی بات بتائی۔ بس دماغ میں غصہ لے کر سوچنے لگا میں اپنی بہن کی کھوج لگاؤں گا کہ یہ کیسے بناتی ہے، جبکہ ہم اسے سامان بھی لا کر نہیں دیتے اور یہ خود ہی کام کر لیتی ہے۔ ایک بار ہمیشہ کی طرح ساتوں بھائی کام پر چلے گئے، لیکن چھوٹا بھائی باہر ایک پیڑ کے پیچھے چھپ گیا اور اپنی بہن کو باہر نکلتے دیکھوں گا۔ اس نے کچھ دیر انتظار کیا تو اس کی جب بہن باہر جاتی نظر نہ آئی تو باہر بیٹھا بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ اس نے کہا میں گھر میں دیکھتا ہوں میری بہن کرتی کیا ہے۔ چپکے سے اس نے جب گھر میں جاگا تو وہاں اس کی بہن کھانا بنا رہی تھی اور کوئی بھی وہ اس کی مدد کرنے والا نہ تھا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ میری بہن اندر اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ اتنی جلدی کھانا بنا رہی ہے۔ وہ تو اس کے پیچھے پڑ گیا، کس کو اس کی خبر نہیں ہونے دی اور اپنی بہن پر نظریں رکھے ہوا تھا۔ ایک دن جب وہ سو رہے تھے وہ جاگ رہا تھا کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس کی بہن نماز پڑھنے کے لیے اٹھتی ہے اور اس کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کرتی کیا ہے۔ وہ جوتوں کے پاس آئے اور کہا اے جادوئی جوتو میری مدد کرو، میں کھانا بنانا چاہتی ہوں۔ اس نے جوتے پہنے اور کھانا بنانے لگی، بہت جلدی کھانا بھی بن گیا۔ اس نے کہا سمجھ گیا میں، یہ جوتے ہی اس کی مدد کرتے ہیں، تب سے ہی ہمیں یہ اچھا کھانا کھلا رہی ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا، ہماری یہ بہن اتنے دنوں سے ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے، کھانا یہ اس طرح بناتی ہے۔ جب وہ سب کام کے لیے جانے لگے تو انہوں نے اپنی بہن کو باہر ہی روک لیا اور کہا میری بات سنو، کسے دھوکا دے رہی ہو؟ وہ غصے سے کھول گئے، کہنے لگے اچھا ہم بھی سوچیں کہ ہمیں اتنا مزیدار تازہ کھانا روز کیسے ملتا ہے، جبکہ تم تو کوئی سامان خرید کر بھی نہیں تمہیں دیتے اور ہر چیز کا خیال بھی نہیں رکھتے۔ چلو اب اس کی خبر لیتے ہیں۔ شام کو وہ واپس آئے اور دیکھا کہ اندر دیگ پک رہی ہے۔ بہن بھائیوں کو دیکھا تو کہا آپ لوگ ہاتھ منہ دھو لیں، کھانا تیار ہے۔ بڑے بھائی نے کہا جھوٹ مت بولو، تم نے اتنا سارا سامان کھانا کیسے پکایا ہے؟ وہ کہنے لگی کہ آج تو کھانا میں نے بنایا ہے۔ اور کیوں، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا آپ کے لیے کھانا بنایا۔ بڑا بھائی کہنے لگا تیری ہمت کیسے ہوئی تو اپنے بھائیوں کے ساتھ اس طرح کے کھیل کھیلے؟ لوگ اس کے بعد انہوں نے اس کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ دہائیاں دیتی رہی مجھے معاف کر دو، دیکھو میں تمہاری خوشی چاہیے، تم لوگ بس میرے کام کو پسند کرو، میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ بھائی اسی طرح بہن کو مارتے رہے۔ اسے آج بہت دکھ ہو رہا تھا، لیکن بھائیوں نے اس کی ایک نہ سنی، اسے کمرے میں بند کر دیا اور مزیدار کھانا کھانے لگے اور ہاتھ صاف کرنے لگے۔ پھر چھوٹے بھائی نے کہا تم وہ جوتے دیکھے ہیں کہاں ہیں؟ وہ جوتے چلو ڈھونڈتے ہیں، لیکن انہیں وہ ڈھونڈنے پر بھی نہ ملے۔ انہوں نے جب وہ کمرے میں واپس آئی تو بہن سے کہا ہمیں بتاؤ وہ جوتے کہاں ہیں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے اس کو اتنا اور زیادہ مارا، ماں بھائی کے مار کے حد پار کر دی۔ وہ رونے لگی، اللہ پاک سے دعا کرنے لگی اے اللہ مجھے ان ظالموں سے نجات دلوا۔ میں ان کو اپنا مان کر ان کی خدمت کرتی رہی ہوں، ان کو خوش کرتی رہی ہوں، آج ایک عورت پر ہاتھ اٹھایا ہے، میں ان کی سگی بہن ہوں، یہ کتنے سنگ دل بھائی ہیں، مجھے پر رحم ہی نہیں کرتے، ان کے دل میں عورت کے لیے کوئی رحم نہیں ہے، اللہ میری مدد فرما۔ پھر خواب میں ان کو وہ بزرگ نظر آئے، بولے بیٹی تم اکیلی نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن تم بہت ہوش و حواس سے کام لینا ورنہ تمہارے بھائی تمہیں مار دیں گے۔ خواب میں ہی انہوں نے بتایا وہ کسی ایسے انسان کی مدد نہیں کرتے جو کہ ظالم ہو، وہ صرف تیری ہی مدد کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی تو نیک بندی ہے اور تمہاری مدد اور انسان کے لیے دیے تھے، جب تمہیں وہ ضرورت پڑے گی وہ جوتے تمہاری مدد کے لیے آ جائیں گے، لیکن ابھی وقتی طور پر وہ ہمارے پاس ہیں کیونکہ تمہارے بھائی اس سے غلط کام کروائیں گے۔ وہاں بھائی لوگ جوتے ڈھونڈ کر تھک چکے تھے۔ ایک بھائی کہنے لگا میں ایک ایسے عامل کو جانتا ہوں جو ہماری مدد کر سکتا ہے، وہ اس گاؤں کا بہت بڑا عامل ہے اور وہ ہر کام کر سکتا ہے، وہ جوتوں کا راز بھی میں اسی سے پوچھوں گا۔ وہ اس کے باقی بھائیوں نے کہا ٹھیک ہے تم اس کو بلا لاؤ۔ وہ اس کو بلانے کے لیے چلے گئے اور پھر اس کے بعد وہ اس کو بلا کر لے آئے۔ پھر عامل کو انہوں نے وہ سارا قصہ سنایا تو عامل نے کہا ہاں یہ
یہ انسانوں کی مدد کرتی ہے، اور یہ جوتے ایک بوڑھے آدمی نے اس کو دیے ہیں، تحفے میں دیے ہیں، اور یہ جادوئی جوتے ہیں۔ ابھی وہ جوتے اس بوڑھے کے پاس ہیں جو اس جنگل کے پاس رہتا ہے۔ میرے پاس جانے سے پہلے تمہیں بہت کچھ احتیاط کرنی پڑے گی، وہ بہت پہنچا ہوا ہے۔ جادوگر وہ لڑکا بولا، کیا تم بھی سے بھی زیادہ پہنچا ہوا ہے؟ جادوگر بولا، مجھ سے بڑا امیر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کیوں کہتے ہو؟ بہت پہنچا ہوا ہے، میں تو تم لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تم لوگوں کو نہیں پتا وہ کتنا چلاک ہے، تمہیں اس سے بچ کر رہنا ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ بس وہ کرنا پڑے گا جو آپ نہیں کرتے۔ اس نے پوچھا، کیا؟ تمہیں اپنے بہن کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھو، اس کا خیال رکھو، اور وہ جو مانگے اس کو لا کر دو، اس کی خدمت کرو، اسے نفرت کر۔ وہ بھائی کہنے لگا، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا، اس کی نفرت کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے کہا، ہمارا باپ بھی دوسروں کی خدمت کرتا تھا اور یہ بھی دوسروں کی خدمت کرتی ہے، اور یہ ہمیں بہت برا لگتا ہے، تو ہم اس لیے اپنی بہن کو یہ سبق سکھانا چاہتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن تمہیں اگر اپنا کام نکلوانا ہے تو تمہیں پھر اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ اس کے بعد اس کے بھائی چینج ہو گئے اور اس کی سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگے، ہمیں معاف کر دو، ہمارے رات کو خواب میں ابو جان آئے تھے اور انہوں نے ہمیں کہا کہ تم اپنی بہن کو بہت زیادہ مارتے اور ظلم کرتے ہو، تو ہمیں وہ بہت ڈانٹا ہو، اب ہم تم سے معافی مانگتے ہیں۔ تو اس کی بہن اس کی باتوں میں آ گئی اپنے بھائیوں کی، اور اس نے کہا، بھائی کوئی بات نہیں، اور پھر اس نے اس کو معاف کیا۔ اس کے بعد وہ اس کے ہر کام میں ہاتھ بٹانے لگے۔ پھر ایک دن اس کے بھائی نے کہا کہ جب یہ پانی بھرنے جائے گی تو ہم اس کے ساتھ جائیں گے۔ ایک بھائی نے کہا، تم لوگ پیچھے رہنا اور میں دیکھوں گا۔ اس کے بھائی نے کہا، اب یہ کیسے اٹھائے گی اتنا بڑا گھڑا، تو ہم ضرور اس مٹکے کو دیکھتے ہیں یہ کیسے مدد لیتی ہے، یا یہ ضرور اس بزرگ سے مدد لے گی یا پھر جوتوں سے مدد مانگے گی۔ مگر وہ جوتے مدد کے لیے نہ آئے۔ یہ دیکھ کر بھائی کو بہت برا لگا۔ اس نے اپنے باقی بھائیوں کو گھر جا کر بتایا۔ باقی بھائی بھی بہت زیادہ غصے میں آ گئے کہ اب کیا کس سے مدد مانگے۔ پھر اس کے بھائیوں نے کہا، اگلے دن تم پھر پانی بھرنے جاؤ۔ وہ چھپ کر اس کے دیکھنے لگے کہ اس کی بہن اللہ والے سے مدد مانگتی ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اللہ والے کو پکارنے لگی، مگر اللہ والے بالکل بھی اسے نظر نہ آئے۔ وہ کافی دیر وہاں پکارتی رہی لیکن وہ نہ آئے۔ اس کے بھائی کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ پھر وہ بہن کو گھر لوٹی تو انہوں نے پھر سے اس کو مارنا شروع کر دیا، اور پھر وہ جادوگر کے پاس گئے اور اسے کہا، ہمیں بس اب وہ جوتے چاہیے۔ اس جادوگر نے کہا، ٹھیک ہے، پھر میں کچھ کرتا ہوں۔ اس نے دیکھا کہ دور سے اللہ والے آ رہے ہیں، تو پھر وہ اس جادوگر نے کہا، اللہ والے سے کہا، وہ جوتے ان کے حوالے کر دو۔ اللہ والے نے کہا، میں کیوں کروں، یہ تو ان سے غلط کام لیں گے، اور ساتھ یہ اپنی بہن کے ساتھ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں، میں ایسا ظلم نہیں ہونے دوں گا۔ تو اس جادوگر نے اللہ والے سے کہا، میں تمہیں طوطا بنا دوں گا۔ اللہ والے نے کہا، تم مجھے طوطا کیسے بنا سکتے ہو؟ جادوگر نے ہنس کر کہا، میں تم سے بہت زیادہ طاقتور ہوں۔ تو پیچھے سے اس کے بھائی نے کہا، ہاں میری بہن کو بھی کوئی جانور بنا دو، یہ تو ہمیں بالکل اچھی نہیں لگتی۔ اور اس کے بعد اللہ والے نے کچھ پڑھا اور وہ سارے کے سارے جادوگر سمیت طوطے بن گئے اور ٹیں ٹیں کرنے لگے۔ اس طرح وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اور پھر اللہ والے نے اپنے جوتے اس لڑکی کو دیے اور لڑکی کو بتایا، بیٹا جب تم مجھے جھرنے پر آوازیں دے رہی تو میں خود ہی نہیں آیا تھا، کیونکہ تمہارے بھائی تمہیں چھپ کر دیکھ رہے تھے اور میں ظاہر نہیں ہونا چاہتا تھا، یہی میرا مقصد تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر دیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔